بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی گفتگو میں ہم انحلال علم اجمالی پر بحث کریں گے۔ علم اجمالی کبھی کبھار منحل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جو ابہام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ ابہام کیسے ختم ہوتا ہے؟ وہ یوں کہ اس کے اندر جو بعض مصادیق ہیں یا مثلا دو مصداق ہیں تو ان میں سے ایک کے بارے میں علم تفصیلی آ جاتا ہے۔ جب علم تفصیلی آ جاتا ہے تو وہ ابہام ختم ہو جاتا ہے، تو دوسرے نسبت سے شک بدوی باقی رہ جاتا تھا۔ یعنی طرفین علم اجمالی میں سے جب ایک طرف کے بارے میں علم تفصیلی آ جاتا ہے تو دوسری طرف کے بارے میں جو حالت ہے وہ ہے شک بدوی کی حالت۔ تو اس حالت کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ جب علم اجمالی علم تفصیلی اور شک بدوی میں منحل ہوتا ہے تو اس صورت میں حجیت کے حوالے سے یا منجزیت کے حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ انحلال العلم الاجمالی: اذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا وقد يكون احدهما فقط نجسا ولكنك تعلم على اي حال بانهما ليسا طاهرين معا، فينشأ في نفسك علم اجمالي من نجاسة احد الكأسين لا على سبيل التعيين، فاذا اتفق لك بعد ذلك ان اكتشفت نجاسة في احد الكأسين وعلمت ان هذا الكأس المعين نجس، فسوف يزول علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي، لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا وتشك في نجاسة الآخر. لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي إما وإما، فلا يمكنك أن تقول إما هذا نجس وإما ذاك، بل هذا نجس جزما وذاك لا تدري بنجاسته. ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الآخر، لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا بعد أن زال العلم الإجمالي، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية، وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي أصالة البراءة، أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ منجزیت کی بحث اپنے اختتام کو پہنچی اور اب چلتے ہیں انحلال علم اجمالی کی بحث کی جانب۔ انحلال علم اجمالی سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہے کیا، تعریف کیا ہے۔ تعریف یہ ہے کہ علم اجمالی کا علم تفصیلی میں منحل ہو جانا، بدل جانا، یعنی علم اجمالی کا ختم ہو جانا اور اس کا علم تفصیلی کے اندر تبدیل ہو جانا۔ مثلا اس کی اب توصیف اگر کرنا چاہیں تو وہ یوں بنے گی کہ اما اور اما کی جو کیفیت تھی اس کا زوال، یعنی وہ جو تردید تھی نا، اما اور اما کے ذریعے کیا چیز پیش آتی ہے؟ تردید۔
اب جب تردید پیش آتی ہے تو یہ تردید علم اجمالی کی علامت تھی، جس میں ہم کہتے تھے کہ یا زید گیا ہے یا امر گیا ہے، یہ ہے تردید، یعنی سفر پہ گیا ہے کون؟ یا زید یا امر۔ اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ امر گیا ہے تو زید کے بارے میں ہمیں اب شک نہیں رہا، یا شک بدوی میں بدل گیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یا مثلا ہم نے جو وجوب کی مثال دی ہے تو اس میں مثلا ہمیں پتہ چل گیا امارت قائم ہو گئی، مثلا ایک امارہ آ گیا، ایک خبر واحد آ گئی کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ ظہر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ظہر کے بارے میں جو شک ہے وہ شک بدوی میں بدل جائے گا۔ اسی طرح مثلا جو مثال کتاب میں ہے وہ ہے 2 برتن کی نجاست کے حوالے سے، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سا نجس ہے۔ اب جو ہے نا ایک کے اندر نجاست کے آثار واضح دکھائی دینے لگے، ہم نے جھانک کے دیکھا، غور سے دیکھا کہ قطرہ جو ہے جس میں گرا ہے وہ اس کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ہم نے پتہ چلا لیا کہ یہ جو قطرہ گرا تھا وہ تو اس میں گرا ہے، دوسرے میں گرنے کے بارے میں کوئی چانس نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو بہت کم ہے۔ تو یہاں پہ وہ جو ایک علم اجمالی والی کیفیت تھی وہ تبدیل ہو گئی کہ جس کے اندر ہمیں رنگ خون دکھائی دے رہا ہے، رنگ سرخ، تو وہ کیا ہے؟ خونی ہے، قطرہ تو اس میں گرا ہے، لہٰذا یہ علم تفصیلی میں بدل گیا۔ تو ہمیں یہاں پہ پتہ چل گیا کہ یہ والا تو برتن کیا ہے؟ نجس ہے۔ اب جو دوسرا برتن ہے اس کے حوالے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ شک پڑ جاتا ہے، اس شک کے بدوی کے بارے میں کیا کریں گے؟ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم جو علم اجمالی تفصیلی میں بدل جاتا ہے تو علم تفصیلی کی نسبت سے منجزیت آئے گی، اور شک کے بدوی والے حصے میں برات جاری ہوگی، یعنی علم اجمالی تبدیل ہو جاتا ہے، کس میں؟ 2 حصے میں بدل جاتا ہے۔ ایک حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ تفصیلاً معلوم ہو جاتا ہے، تفصیلاً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی ہے، اس کی تکلیف معلوم ہے۔ دوسرے میں جو شک ہے وہ شک کے بدوی میں بدل جاتا ہے، یعنی اب اس کے اندر کوئی اما نہیں رہا، وہ خود مشکوک ہو گیا، اس کی ذات مشکوک ہو گئی، معلوم نہیں ہے کہ یہ خود اس علم کے اندر ہے بھی صحیح یا نہیں، لہٰذا یہ شک کے بدوی میں بدل گیا۔ اب جب شک کے بدوی میں بدل گیا تو کیا ہوگا؟ برات جاری ہوگی، لہٰذا اس کا نتیجہ برات ہے۔ شک کے بدوی والے حصے کا نتیجہ برات ہے، اور علم تفصیلی والے حصے کا نتیجہ منجزیت ہے۔ یہ ہے علم اجمالی کے انحلال کی بحث۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کے بعض موارد ہیں جہاں پہ تردید ہے کہ یہ جو انحلال پیش آتا ہے کیا اس میں بھی یوں برات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو بعض موارد ہیں جہاں پہ تردید ہے، تو انہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ انحلال العلم الاجمالی، علم اجمالی کا منحل ہونا، منحل ہو جانا، یعنی جیسے کہ مثلا کہتے ہیں انحل الملح فی الماء، پانی کے اندر نمک کا منحل ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں انحلال، یعنی حل ہو کے ختم ہو جانا، علم اجمالی کا ختم ہو جانا، بالکل علم اجمالی اب نہیں رہتا۔ کس میں تبدیل ہوتا ہے؟ ایک علم تفصیلی میں اور شک بدوی میں۔ کیسے ہوتا ہے؟ مثال کی روشنی میں وضاحت پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اذا وجدت کأسین من ماء، جب آپ کے سامنے 2 پانی کے کیا ہوں؟ کاس ہوں، گلاس ہوں، مثلا برتن ہوں، تو قد یکون کلاہما نجسا، ان کاسین میں سے جو 2 کاسے آپ کے سامنے پڑے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ کاس کا مطلب ہم اگر اردو ترجمہ کریں تو پیالہ بنے گا۔ جب 2 پیالے آپ کے سامنے پڑے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہے کہ قد یکون کلاہما نجسا، آپ یہ کہتے ہیں، شک کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ دونوں کیا ہوں؟ نجس ہوں، یعنی دونوں نجس ہو سکتے ہیں۔ قد یکونوں کا ترجمہ یوں کریں کہ ان دونوں نجس ہو سکتے ہیں۔ وقد یکون احدہما فقط نجسا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نجس ہو،
یعنی آپ یہ احتمال دیتے ہیں کہ دونوں نجس ہوں، یہ احتمال بھی ہے کہ ایک نجس ہو، تو یہاں پہ کیا ہے؟ علم اجمالی. وَلَكِنَّكَ تَعْلَمُ عَلَى أَيِّ حَالٍ بِأَنَّهُمَا لَيْسَا طَاهِرَيْنِ مَعًا. آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ وہ دونوں باہم تو پاک نہیں ہیں، یعنی اتنا تو کم از کم آپ کو یقین ہے کہ وہ پاک، دونوں پاک نہیں ہیں. ہاں ایک ہو سکتا ہے پاک ہو اور ہو سکتا ہے دونوں ہی نجس ہوں. فَيَنْشَأُ فِي نَفْسِكَ عِلْمٌ إِجْمَالِيٌّ بِنَجَاسَةِ أَحَدِ الْكَأْسَيْنِ لَا عَلَى سَبِيلِ التَّعْيِينِ. یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک علم اجمالی آتا ہے کہ دونوں میں سے ایک پیالہ تو نجس ہے لیکن لا علی سبیل التعین، کہ برسبیل تعین نہیں ہے. بہرحال شہید نے یہاں پہ تھوڑا سا ابہام دیا ہے مثال میں، وہ اس شک بدوی کو بچانے کے لیے دیا ہے، ورنہ یہاں پہ علم اجمالی میں عام طور پہ اما و اما کی کیفیت ہوتی ہے. خود شہید بھی بیان کر چکے ہیں کہ قد یکون کلاہما نجسن والی کیفیت نہیں ہوتی ہے، یعنی احتمال ہے کہ دونوں نجس ہوں لیکن عام طور پہ کلاہما والا احتمال نہیں ہوتا، بلکہ اما اور اما کا احتمال ہوتا ہے. اما ھذا نجس و اما ذاک نجس، یہ والی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اب بہرحال وہ اس شک بدوی کو بچا رہے ہیں جو آگے چل کے بیان کریں گے. تو کہتے ہیں فَإِذَا اتَّفَقَ لَكَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنِ اكْتَشَفَتْ نَجَاسَةٌ فِي أَحَدِ الْكَأْسَيْنِ. جب اب آپ کے لیے اتفاقاً یہ ہو گیا اس کے بعد، یعنی بعد ازیں کہ آپ کے پاس علم اجمالی آ گیا، اب اتفاق سے کیا ہوا کہ اکتشفت، کشف ہو گئی نجاست، فی احد الکاسین، ایک پیالے کے اندر، ایک پیالے کے اندر نجاست کشف ہو گئی. یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک میں مثلا رنگ سرخ ہے، خون گرا تھا اور اس کا رنگ کیا ہو گیا؟ سرخ ہو گیا. آپ کو پتہ چل گیا کہ خون تو اس میں گرا ہے کیونکہ اس کا رنگ بھی بدل چکا ہے. وعلمت ان هذا الكأس المعین نجس، اور آپ جان گئے کہ یہی معین پیالہ نجس ہے. فسوف يزول علمك الاجمالی بسبب هذا العلم التفصیلی. یہاں پہ علم اجمالی زائل ہو گیا. کیوں؟ اس علم تفصیلی کی وجہ سے، اس علم تفصیلی کے آنے کی وجہ سے علم اجمالی زائل ہو گیا. اب اما والی کیفیت نہیں رہی. لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم اجمالا بنجاسة احد الكأسين. کیونکہ اب جب کہ آپ نے کشف کر لیا ہے اس معین پیالے کی نجاست کو، تو آپ اجمالاً نہیں جانتے کہ ان میں سے ایک نجس ہے. لا علی سبیل التعین، یعنی بدون تعین. آپ نہیں ایسا نہیں کہتے کہ ان میں سے اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون سا نجس ہے اور کون سا پاک ہے. اب یہ والی کیفیت ختم ہو گئی ہے. بل اب یہ جدید کیفیت آ گئی. بل تعلموا، بلکہ آپ جانتے ہیں بنجاست ذالک الکأس المعین، کہ وہ والا پیالہ نجس ہے اور اس کی نجاست کے بارے میں آپ جانتے ہیں علما تفصیلیا، علم تفصیلی کے ساتھ آپ جانتے ہیں. یہ مفعول مطلق نوعی ہے، یعنی بل تعلم علما تفصیلیا، آپ علم تفصیلی کے ساتھ جانتے ہیں. وَتَشُكُّ فِي نَجَاسَةِ الْآخَرِ، یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ شک کے بدوی کو بچانے کے لیے وہ مثال دی ہے، وہ یہاں سے ہے کہ وَتَشُكُّ فِي نَجَاسَةِ الْآخَرِ، آپ دوسرے کے بارے میں شک کے بدوی رکھتے ہیں. یہ شک کے بدوی بنانے کے لیے شہید نے وہاں پہ کہا ہے کہ ممکن ہے دونوں نجس ہوں، یہ ممکن ہے وہاں سے پیدا ہوا ہے. ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ یا یہ ہے اما ھذا و اما ذاک، اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ھذا نجسن، تو دوسرا تو آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے نا، وہاں پہ پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی. بہرحال شہید نے یہاں پہ اس شک کو بچانے کے لیے مثال میں ابہام رکھا ہے. لأجل هذا لا تستطيع أن تعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي اما و اما. اب جب کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک نجس ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ اب آپ استطاعت نہیں رکھتے کہ آپ یہ کہیں، اس صیغہ لغوی سے استفادہ کریں جو علم اجمالی کے بارے میں تعبیر و تفسیر کرتا تھا، علم اجمالی کو بیان کرتا تھا. وہ کون سا صیغہ تھا؟ اما اور اما کا صیغہ. یہ علم اجمالی کی کیفیت تھی.
اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ اما ھذا الکاس نجس و اما ذاک، چونکہ آپ جانتے کہ ھذا الکاس نجس، لہذا اما کا کوئی معنی نہیں بنتا. فلا يمكنك ان تقول، پس ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں اما ھذا نجس و اما ذاک، بل ھذا نجس جزما. ٹھیک ہے، بس ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یا یہ نجس ہے یا وہ، بلکہ یہ تو نجس ہے جزمن و یقیناً. وذاک لا تدری بنجاستہ، اور اس کی نجاست کے بارے میں آپ نہیں جانتے. بہرحال اگر میں نے کہہ دیا اگر جو ہے وہ ایک کی نجاست کا آپ کو علم ہو، تو جب ایک کی نجاست کے بارے میں آپ کو معیناً علم ہو جاتا ہے تو دوسرے کے طہارت کے بارے میں بھی تو علم آ جاتا ہے. فرماتے ہیں وَيُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْعُرْفِ الْأُصُولِيِّ بِانْحِلَالِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِي، اسی کو عرف اصولی میں کہا جاتا ہے انحلال علم اجمالی الى العلم التفصیلی بأحد الطرفین والشک البدوی فی الآخر، کہ یہ علم اجمالی منحل ہو چکا ہے یہاں پہ دو طرفوں کے بارے میں، ایک کے بارے میں علم تفصیلی آ گیا ہے اور دوسرے کے بارے میں شک بدوی ہے. لأن نجاست ذلك الكأس المعین اصبحت معلومتا بالتفصیل، اس لیے کہ اس معین جو برتن تھا، ایک معین پیالہ تھا جس کے اندر نجاست کے آثار واضح ہو چکے ہیں، وہ تو معلوم بالتفصیل ہو گیا ہے. وَنَجَاسَةَ الْآخَرِ اصبحت مشکوکتا شکا ابتدائیا، وہ اب مشکوک ہے، وہ شک ابتدائی کے ذریعے مشکوک ہے، یعنی اس کے اندر جو شک کی کیفیت ہے وہ شک بدوی کی ہے. بعد انزال العلم الاجمالی، بعد از اینکہ اس کے اندر علم اجمالی زائل ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر شک بدوی کی کیفیت ہے. فیاخذ العلم التفصیلی مفعولہ من الحجیت، نتیجہ یہ ہے کہ علم تفصیلی اپنے مفعول اور معلول کو لے گا. علم تفصیلی کا معلول کیا ہے؟ من الحجیت، کہ اس کا معلول حجیت ہے، وہ اپنے مفعول کو لے لے گا، اخذ کر لے گا. وَتَجْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّكِّ الْإِبْتِدَائِيِّ أَصَالَةُ الْبَرَاءَةِ، اور شک ابتدائی کی نسبت سے اصالت براءت جاری ہوگی. أي القاعدة العملیة الثانویہ، یعنی وہی قاعدہ عملیہ ثانویہ جاری ہوگا کہ التي تجری فی جمیع موارد الشک الابتدائی، جو تمام شک ابتدائی کے موارد میں جاری ہوتا ہے. یہ ساری بحث ہے علم اجمالی کے انحلال کی، اور انشاءاللہ موارد تردد کو اگلے سبق میں پڑھیں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے انحلال علم اجمالی کے بارے میں گفتگو کی اور بتایا کہ علم اجمالی کے طرفین میں سے ایک طرف کے ابہام کا ختم ہو جانا، ایک طرف کے اندر ابہام کا ختم ہو جانا، یہ ہے انحلال علم اجمالی. اور پھر ہم نے بتایا کہ جب ابہام ختم ہوتا ہے تو وہ کیسے ختم ہوتا ہے؟ وہ یوں ختم ہوتا ہے کہ ایک طرف کے بارے میں آپ کو علم تفصیلی حاصل ہو جاتا ہے. مثلا دو برتن پڑے ہیں اور دو برتنوں میں سے پہلے آپ کو معلوم نہ تھا کہ کون سا نجس ہے، اب ایک کے اندر آثار ظاہر ہو گئے نجاست کے، تو ایک کے بارے میں آپ کو علم تفصیلی آ گیا. جب علم تفصیلی آ گیا تو اب علم اجمالی ختم ہو گیا، کیونکہ دو طرف بچ گئے، ایک علم تفصیلی اور دوسرا شک بدوی. اور پھر علم تفصیلی جس طرف میں آیا ہے وہ تو منجزیت اس میں قطعی ہے، چونکہ وہ اب علم تفصیلی میں بدل گیا ہے تو لہٰذا وہاں پہ منجزیت آئے گی. جو دوسرا حصہ ہے وہ شک بدوی میں آ گیا ہے، یعنی اس کے نسبت سے بالکل علم ہی ختم ہو چکا ہے. اب جب علم ختم ہو گیا ہے تو اس حوالے سے برات جاری ہوگی. یہ بحث تھی انحلال علم اجمالی کی. مجھے امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.